الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کا اور مخلوق خدا کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکے۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری ان لوگوں کے لیے ہے جو خارش میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی کہ کسی کو سردیوں میں خارش لگ جاتی ہے تو کسی کو گرمی میں خارش لگ جاتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اس مرض کی وجہ سے۔ اکثر لوگ میرے سے سوال کیا کرتے ہیں، مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں، دواخانے پہ آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم تو دوائیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، لیکن خارش ہے جو ہمیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے بڑے تیل بھی لگا چکے ہیں، میڈیسن بھی کھا چکے ہیں، لیکن خارش ہماری نہیں ختم ہو رہی۔ تو دیکھیں، یہ جو خارش ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ خارش ہوتی ہے جسے خشک خارش کہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو ہے سردیوں میں ہوتی ہے، جو عضلات اعصابی تحریک کی خارش ہوتی ہے۔ اور دوسری خارش ہوتی ہے عضلات غدی کی ہوتی ہے۔ تو عضلات اعصابی خارش کا جب علاج نہیں کیا جاتا تو یہی خارش جو ہے عضلات غدی تحریک میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ضدی خارش ہوتی ہے جو بالکل، یعنی آپ میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، آپ انگریزی میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، اور آپ حکیموں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان سے علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن یہ خارش ہے جو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی، بعض صورتوں میں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس کے خاص علاج ہے۔ وہ خاص علاج کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کی خارش ختم ہو جائے گی، اور پھر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ یہ خارش نہیں ہوگی۔ بعد وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب تک میڈیسن کھا رہے ہیں یا جب تک آپ وہ تیل وغیرہ لگاتے ہیں تو خارش ختم ہو جاتی ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر خارش چمٹ جاتی ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے بہت بہترین لاجواب آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% اس سے فائدہ ہوگا۔ تو وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ہلدی، ملٹھی، سونف، کوست شیریں اور رحمت خطائی، یہ تمام چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ چھوٹی آدھی چمچ صبح و شام کھانے کے بعد ہمراہ دودھ کی لسی سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک نسخہ اور آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ لے لیں، وہ بھی آپ بنوا لیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کشتہ حجر الیہود جو ہے وہ 10 گرام لینا ہے، قہربہ شمی جو ہے وہ بھی 10 گرام لینی ہے، الائچی خورد وہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے، نوشادر ٹھیکری وہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ آپ نے اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس میں سے 40 گرام آپ نے کوزہ مصری ڈال لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے باریک پاؤڈر بنانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ جو چائے والی ہوتی ہے وہ دن کے وقت ہمراہ دودھ یا دودھ کی لسی سے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ بس یہ نسخے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو خارش کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، خارش آپ کی مٹ جائے گی۔ میرے پاس سینکڑوں مریض آئے ہیں الحمدللہ، اور یہ میرا مجرب شدہ نسخہ جاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں تو اسی کے ساتھ علاج کرتا ہوں الحمدللہ، یا ساتھ صفوف اعصابی غدی بھی دے دیتا ہوں، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو صفوف اعصابی غدی کا کافی لمبا چوڑا نسخہ ہے، تو وہ میں نہ مجھے بھی یاد ہے جو میں آپ کو بتا سکوں، وہ ڈائری میں لکھا ہوا، پھر اگر کوئی پوچھنا چاہے گا تو انشاءاللہ وہ میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ خارش سے ہمیشہ مشکل نجات پائیں اللہ کے حکم نال۔ باقی اگر آپ کوئی تیل وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں دیتا، یقین کریں، کوئی تیل نہیں، کوئی مالش نہیں، کچھ نہیں، بس صرف کھانے کے لیے دوائی دیتا ہوں۔ اس سے الحمدللہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور مریضوں کی خارج وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی یہ ٹرائی کریں۔ آپ کے مطب میں کوئی آ جاتا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے
تو آپ یہ والے جو نسخہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، یہ آپ بنائیں، بنا کے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے خارج ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامت والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔